أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کرتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے خوب سن لو فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور بہت جلد حساب لے گا
آپ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے، چپ کے، اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے ہر غم سے، پھر بھی تم شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہیے اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ وہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا، حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا گیا، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت ہے، جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہوں گے تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان ظالموں کے حساب میں سے کسی کی ذمہ داری نہیں، لیکن ان کے ذمے نصیحت کرنا ہے، شاید کہ وہ بھی تقوی اختیار کر لیں۔ اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہوگا نہ سفارشی ہوگا۔ یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ دے کر بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی ان کے کفر کے سبب۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، آج کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت وعید والی باتیں بتائی ہیں، جو کہ بہت ہی ڈراوے والی باتیں ہیں، بہت وعید والی باتیں ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو بہت ہی اہم رکوع ہے۔ تو سبحان اللہ، ویسے ساری قرآن اہم ہے، سارا یعنی ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کردہ ایک ایک لفظ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی یعنی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آج کا بھی درس الحمدللہ، آج کی بھی باتیں جو ہم پڑھنے سمجھنے جا رہی ہیں وہ بھی بہت کافی گہرائی والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، ہماری تمام بہنیں جو دین سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان تمام بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، وہ قرآن سے لگی رہیں تاکہ ہم پر اللہ کا عذاب نہ آئے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، انشاءاللہ، اللہم آمین یا رب العالمین۔ میری بہنوں، جو آج کے رکوع میں ہم نے شروعات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی توصیف پڑھی، وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ قاہر ہے۔ قاہر کسے کہتے ہیں میری بہنوں؟ یعنی غالب آ جانا، اوپر آ جانا، یعنی مطلب یہ کہ تمام بندوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات کے ساتھ حاوی ہے ہم پر، یعنی وہ کن ہے، کن کا معاملہ ہے اس کے لیے، تو صرف میرے لیے، صرف آپ کے لیے نہیں، سارے بندوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے اتنا قدرت رکھتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی بڑائی کا اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے۔ یعنی ایک ایک ہماری حرکت، ایک ایک ہمارا عضو، حتیٰ کہ ہمارے دل کی دھڑکن، جو دل میں ہمارا دل دھڑکتا ہے، ہمارے اندر سینوں میں جو دل دھڑکتا ہے، اس کی دھڑکن بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہماری رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس کا اختیار بھی ہمارے رب کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر اللہ اس کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھا دے تو بی پی شوٹ ہو کے کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ اللہ اس کی حرکت کو تھوڑا سا، یعنی خون کے دوران خون جو اندر اپنا بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے، جو گھومتا ہے، اس کو اللہ اگر تھوڑا سا بڑھا دے تو بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، ایسا پریشان کہ اس کے اعضا دوسرے اعضا متاثر ہو جاتے ہیں، اس کو دواخانہ جانے کی نوبت آتی ہے،
ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے، لاکھوں اس کا روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، تھوڑی اسپیڈ بڑھ گئی، دوران خون کی جو اسپیڈ ہونا چاہیے اس سے تھوڑی سی اسپیڈ بڑھ گئی، تھوڑی سی اسپیڈ کم ہو گئی تو بھی پریشان، بڑھ گئی تو بھی پریشان. یہ تمام میری بہنوں میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہیں. اس رب کو ہم کیوں نہ منا کر رکھیں، اس رب کی ہم کیوں نہ سنیں، اس رب سے ہم کیوں نہ ڈریں جس کا ایک کن بولنا یعنی ہو جا بولنا تو وہ ہو جاتا ہے. چاہے ایک انسان کی تباہی ہو، چاہے ایک انسان کی ترقی ہو، چاہے سارے کائنات کی تباہی ہو یا سارے کائنات کی ترقی ہو، ہر بات کے اوپر، ہر کام کے اوپر کس کا اختیار ہے میری بہنوں؟ میرے اور آپ کے رب کا اختیار ہے. اللہ خود اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وَهُوَ الْقَادِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ قادر ہے پورے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. اللہ تعالی ہم پر نگرانی کرنے کے لیے فرشتے بھیجتا ہے میری بہنوں. ہماری جو زندگیاں جو ہم گزار رہے ہیں وہ ہمارا گزارنا یہ ایسی نہیں چل رہا ہے. فرشتے ہوتے ہیں جو دن رات ہماری حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، دن رات ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور اگر وہ یعنی ایک وہ ہوتا ہے تو جو کافر ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک الگ انتظام کرتا ہے، مومن کے لیے ایک الگ انتظام کرتا ہے. مومنوں میں جو گریٹسٹ درجے پر ہیں، ایسے درجے پر جو دن رات ان کا بس یعنی رب کو راضی کرنا ہی ان کا کام ہے. اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے یا رب. جو دن رات اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسپیشل فرشتے نازل کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے. اسپیشل فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے. آپ نے سنا ہوگا نا، جب تک موت کا وقت نہیں آتا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ سنا ہوگا نا آپ نے یہ قول کہ جب تک کسی انسان کی موت کا وقت نہیں آتا تب تک اس کی موت ہی اس کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پاک فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. اور میں نے بتایا نا آپ کو، جو جتنا زیادہ نیک ہوگا اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ اس کے لیے اسپیشل فرشتے رکھتے ہیں. جیسے ایک حدیث قدسی میں آپ کو بار بار سناتی ہوں نا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے وہ الفاظ؟ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو ویسے تو اللہ کی حفاظت عام سب کے اوپر ہے، لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خاص محافظ مقرر کرتا ہے. اچھا، ہمارے اعمال کو بھی نوٹ کرنے کے لیے دو محافظ ہیں. جیسے ہم سورۃ القاف آگے پڑھیں گے یا پڑھ چکے، ہم نے سورۃ القاف کا جو تفسیر کی تھی اس میں بتایا تھا نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ من قول، جو بھی لفظ انسان اپنی زبان سے نہیں نکالتا، کوئی لفظ ایسا نہیں نکلتا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. رقیب ہوتے ہیں لکھنے والے، دو اعمال کی حفاظت کرنے والے دو فرشتے ہوتے ہیں. اچھا عمل کیا تو سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین، کرامن دو اکرام والے فرشتے، کاتبین دو لکھنے والے فرشتے، جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ کاندھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیشہ لکھتے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں. تو یہ ہمارے اعمال جو لکھے جاتے ہیں ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، انسان کی بھی حفاظت ہوتی ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءکم احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے، توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جس کی موت کا وقت آ جاتا اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے. یعنی اپنا جو کام اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، جو مفوضہ کام یعنی جو فرض کر دیتا ہے کہ چلو تم کو یہ کرنا ہے فرشتوں کو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آ کر اس انسان کی روح نکال لیتے ہیں، روح نکال لیتے ہیں. اور وہ روح نکالنے میں کسی کی یعنی پرواہ نہیں کرتے، ذرا کوتاہی نہیں کرتے.
5:05 پہ کسی کی روح نکلنا ہے، وہ وقت بھی نکلے گی، 1 سیکنڈ نہیں ٹلے گا، 1 منٹ نہیں ٹلے گا، 1 سیکنڈ نہیں ٹلے گا، اس وقت میں اس کی روح نکالنا ہے تو اس وقت میں ہی نکلے گی۔ اللہ اکبر، یہ وقت لکھا جا چکا میری بہنوں، میرا وقت لکھا جا چکا، آپ کا وقت لکھا جا چکا، لیکن ہم خواب غفلت میں ہیں۔ خواب غفلت سے ہمیں جاگنا ہے، دوسروں کو بھی جگانا ہے۔ ہم جاگ گئی الحمدللہ، دوسروں کو جگائیں گی، بتائیں گی دیکھیں کس کا موت کا وقت کب ہے ہمیں نہیں پتا، ہمیں کیا کرنا ہے، تیاری کرنا ہے، کیونکہ فرشتہ ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ نیک ہوں گے تو روح علیین میں جائے گی، بد ہوں گے تو کہاں جائے گی، سجین میں جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں، اعمال ایسے کریں جو ہم علیین میں ہماری روح کو اللہ پاک رکھے، دعائیں مانگے، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ ثم ردوا الی اللہ، پھر تم کو لوٹنا ہے اللہ ہی کی طرف، مولاہم الحق، جو کیسا مولا ہے، مالک حقیقی، سب اپنے مالک کے حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ جیسا ہوتا نا میری بہنوں، ایک مثال دے کر آپ کو بتاؤں، شام میں مغرب سے پہلے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے بچہ شام میں کھیلنے کے لیے باہر جاتا، کھیلنے کے لیے باہر جاتا، ریت پڑی ہوئی ہے سمجھیے گھر کے سامنے، تو کیا کرتا ہے، اس میں اپنا گھروندہ بناتا ہے، اس میں اپنا گھروندہ بناتا ہے، یعنی اپنا گھر جیسا بناتا۔ ہم بھی بناتے تھے نا بچپن میں، ریت میں بیٹھ کے گھر بناتے تھے، ایسے مطلب کاڑیاں لگاتے تھے، بولتے تھے کہ یہ راستہ ہے، ایک کچھ بھی پتھر رکھتے، بولتے کہ ہماری گاڑی ہے، یہ ہمارا گارڈن ہے، ادھر سے ادھر سے پتے توڑ کے لاتے اور اطراف میں لگاتے، کہتے کہ ہمارا گارڈن ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، یہ تمام گھر ہم بنا لیتے ہوتا نا۔ اس کے بعد کیا ہوتا، مغرب کی اذان ہونے والی رہتی، اندر سے ماں آواز دیتی، آ جاؤ بیٹے ہو گیا کھیل کا وقت، ہم کیا کرتے، اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ وہ گھر تباہ ہونے والا ہے یا کسی اور کا ہونے والا ہے، کوئی اور اس کو لے لے گا، کوئی اور اس سے کھیلے گا، جو بھی ہے واٹ ایور، لیکن انسان کیا کرتا ہے، اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، بعض مفسرین نے یہ ایگزامپل دیے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے ایک بچہ بڑے چاؤ سے اپنا گھر بناتا ہے، لیکن اس کی جگہ جو ہے جانے کی، مرجعکم، تمہارا لوٹنا کدھر ہے، جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹنا ہے۔ تو بچہ جیسے گھر بناتا ہے، دل لگاتا ہے اس میں، بہت ہی جب ہوتا نا کہ اگر دوران بنوٹ جب ہم بناتے رہتے، کوئی آ کے پیر مار کے توڑ دیا یا کچھ بھی کر دیا، کیسا رونا آتا نا، کیسے مطلب بچے روتے ہیں کہ ارے میرا گھر اس نے وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ تو سبحان اللہ، اور بنا کر خوش بھی ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، دنیا میں ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ دیکھو تم بھی ایسی آئے تھے اللہ کے پاس سے، تم نے اپنے گھر بسائے، تم نے اپنے گھر بسائے، شادیاں کی، بچے ہوئے، اپنا ایک گھر بسا، اور یہ بسائے ہوئے گھر کو تمہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ جب رب آواز لگائے گا تمہیں، آؤ میرے بندو میری طرف، تو اس وقت ہمارا حال کیا ہو انشاءاللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ سبحان اللہ، یہ والا معاملہ ہمارا ہو میری بہنوں۔ جانا آئے تو ہم ہیں جانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، ان کو لوٹنا ہے میری طرف، جو کہ مالک حقیقی ہے، اس کے پاس لوٹنا ہے۔ الا خبردار، لہ الحکم، کس کے لیے ہے بادشاہت، خوب سن لو، فیصلہ کس کا ہوگا، بادشاہت کس کی ہوگی، حکم کس کا ہے، اللہ کا، لہو، اسی کے لیے ہے، وہو اسرع الحاسبین، اسرع الحاسبین کہتے ہیں میری بہنوں جلد حساب لینے والا۔ جسے ہم نے اور ایک پڑھا نا 17ویں پارے کی ایک پہلی آیت، اقترب، قریب آ گئی، ساعہ، گھڑی، یعنی کئی مرتبہ ہم نے قرآن میں پڑھا قریب ہے، قریب ہے، یعنی آخرت قریب ہے، حشر قریب ہے، حساب کتاب قریب ہے۔ قریب سے کیا مراد ہے میری بہنوں، ہم کیا سوچیں گے قریب کیسے ہوگا، تو بہت دور ہے، یعنی ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، دجال کا ظہور نہیں ہوا، وہ خون ریز جنگیں جو ہونے والی تھی ابھی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا،
ابھی دابت الارض نکلنے والا تھا وہ نہیں ہوا، یعنی کئی ایسی قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی نہیں ہوئی. یہ پورا ہونا، اس کے بعد قیامت آنا تو بہت دور ہے. لیکن نہیں، سبحان اللہ، غور کریں اس بات پر، اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ دور ہے، نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اپنی طرف، وہ دیکھے اپنی طرف کہ انسان کی جب موت ہوتی نا میری بہنوں، موت جو ہوتی نا وہ قیامت صغریٰ ہوتی ہے، چھوٹی قیامت اسے کہتے ہیں، چھوٹی قیامت اسے کہتے ہیں موت کو. تو یہ موت کی چھوٹی قیامت آنے سے پہلے، یعنی کبھی بھی ہو سکتی ہے نا، اور وہ جلدی کیوں کہا اللہ نے؟ اس وجہ سے کہ وہ وقت تک پہنچنے تک ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں شب و روز کتنی سپیڈ سے گزر رہے ہیں، حال میں جمعہ آیا تھا، پھر جمعہ ایسے آ جا رہا ہے، تو کتنی تیزی سے ہم گزر رہے ہیں. تو اسی لیے اسرع الحاسبین کہا اللہ نے کہا کہ میں اسرع الحاسبین، یعنی جلد حساب لینے والا ہوں تمہارا. تو یہ حساب کے خوف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا کرتے، کہتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا. اللہ کے رسول دعا کرتے، میری بہن غور کرنے کا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب لے لے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول آپ کا بھی حساب ہوگا، آپ سے بھی حساب لے گا اللہ تعالیٰ؟ تو فرماتے ہیں ہاں عائشہ، اللہ مجھ سے بھی حساب لے گا. تو میری بہنوں اب ہمیں خوف کھانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حساب لے گا، تو آپ کا ہمارا کیسے حساب دیں گے ہم؟ کیا حساب دیں گے ہم؟ تو دعائیں مانگے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان حساب لے لے، دعائیں مانگے. اور حساب کے لیے بہت جمع کر کے نہیں رکھیں اتنا سارا انبار گناہوں کا کہ سب کا حساب دیتے بیٹھیں گے، نہیں. یہیں پر توبہ استغفار کر کے جس کا حق ہم سے چھین لیا گیا تھا وہ حق ہم اس کا پہنچا دیں. کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنے تھے تو وہ راحت اس کو پہنچا کر اس سے معافی مانگ لیں، اور اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، اپنے حساب کتاب کو بہت ہی مختصر سا کر کے لے جائیں وہاں پر، تاکہ یہ جو ہم نے دعائیں مانگی نا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ آسان حساب لے لے، تو انشاءاللہ یہ مقبول ہو عند اللہ انشاءاللہ. میری بہنوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جلد حساب لینے والا ہوں. اب یہ بات کس کو کہنا ہے؟ اب ہمیں سمجھ میں آ گئی، اللہ حساب لینے والا ہے، ہم نے نیک اعمال کرنے شروع کر دیے. اب کس کو کہنا ہے؟ جو شرک کر رہا ہے اس کو بولنا ہے. کیا بولنا ہے؟ پلٹ اللہ کی طرف ہے بندے، اے میری بہن، اے بندی اللہ کی، پلٹ اللہ کی طرف. دیکھ اللہ کیا فرماتا ہے، مشرک جو شرک کرتے ہیں ان کے لیے اللہ فرماتا ہے قل کہہ دیجئے من ینجیکم من الظلمات البر والبحر، کون ہے تمہیں جو نجات دیتا ہے ظلمات یعنی اندھیروں میں، بر میں بحر میں، خشکی کے اندھیرے ہوں یا سمندر کے اندھیرے ہوں، کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر، تدعونہ تم اس کو پکارتے ہو تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر پکارتے ہو، خفیا چپ کے پکارتے ہو. ہے نا میری بہنوں، ہم اپنے رب کو کب پکارتے ہیں؟ بہت شدت سے، گڑ گڑا کر، چپ کے سے. کب پکارتے ہیں؟ جب ہمیں ظلمات کے اندھیرے نظر آتے ہیں، ہمارا کچھ کام بننا ہے، چاروں طرف اندھیرا نظر آ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، کیا کریں ہم؟ سمجھ نہیں آ رہی بات، کیا کریں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے اس کربناک عذاب سے نکال دے، اللہ مجھے میرے کام بنا دے، اللہ میرے بچے کو صحت دے دے، اللہ میرے شوہر کو صحت دے دے. کیسے ہم جب بیماریوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں گھر جاتے ہیں تو میری بہنوں کیسے پکارتے ہیں اپنے رب کو؟ تو مشرک کے تعلق سے اللہ کہتا ہے دیکھو مشرک پہ ایسی پکارتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب اللہ نے انہیں رحمت کا مزہ چکایا تو شرک کرنے لگے اللہ کے ساتھ. تو آپ بولیں دیکھیے بہنوں، ہم گڑ گڑا کر چپکے سے جیسے پکارتے ہیں نا اللہ کو مصیبت میں، پریشانیوں میں، غم میں، دکھ میں، درد میں، ہمیشہ ہی یاد رکھو اللہ کو. ایسا نہیں کہ خوشی دیتے ہی آپے سے باہر ہو گئے، نجات مل گئی، غم سے، پریشانی سے آپے سے باہر ہو گئے، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، رونا پلانا، دعائیں کرنا، فلاں اذکار کر رہی، فلاں کر رہے، سب کر رہے، رشتہ طے ہو گیا، چلو شادی بولتے ہی پورے جو گڑ گڑاہٹیں تھیں،
جو اللہ کے سامنے رو رہے تھے وہ تمام فراموش ہو گئے. خوشی دیتے ہی کیا کیے؟ خوشی دینے والے کو ہی ناراض کر دیا. اللہ اکبر. خوشی ملتے ہی کیا کریں؟ خوشی دینے والے کو ہی ناراض کر دیے. ارے رشتہ ہونے سے پہلے تو بہت رو رہے تھے، بہت گڑ گڑا رہے تھے، بہت تمنائیں کر رہے تھے، اللہ رشتہ دے دے، اللہ میری بچی کو میری بچی کا رشتہ ہو جائے، میرے بچے کا رشتہ ہو جائے. بڑے تڑپ رہے تھے، بڑی دعائیں کر رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے. جب اللہ نے نجات دے دی، آپ کو راحت دے دی، رشتہ طے ہو گیا، شادی طے ہو گئی الحمدللہ، اب کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ خوشی دینے والے کو ہی ناراض کر رہے ہیں. خوشی دینے والے کو ہی ناراض کر رہے ہیں، اس کے حکم کے مطابق نکاح نہیں کر رہے ہیں. نکاح میں ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ خوشی دینے والا آپ کو وہی ناراض ہو رہا ہے آپ سے. تو نہیں میری بہنوں، ہوش کے ناخن لے ہم. ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ جب اللہ کو اندھیروں میں پکارتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ظلمات میں، پریشانیوں میں، خشکی پہ ہو یا دریا میں پکارتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہی اس کو یاد رکھیں. شکر گزار بندے بنے اللہ کے، نہ شکرے نہ بنے. مشرک نہ شکرا ہوتا ہے. مشرک کیا کرتا ہے؟ جب اس زمانے میں بھی جب کشتیاں جب سمندر میں ڈوبنے لگتی، باہر میں اندر ڈوب جا رہی، پورا اندھیرا ہو گیا، پریشان ہیں، کیا کرتے تھے؟ سب کچھ چھوڑ دیتے، ایک اللہ کو پکارتے تھے، اللہ بچا لے ہم تیری عبادت کریں گے، اللہ بچا لے ہم تیری عبادت کریں گے، صرف تجھی کو پکاریں گے، تجھی کو معبود بنائیں گے، اللہ بچا لے بچا لے. جب کشتی کو اللہ تعالیٰ ساحل پر لا دیتا، ان کو اس پریشانی سے نجات مل جاتی، فوری اللہ سے جو وعدہ کیا تھا نا، اللہ کا کیا ہوا وعدہ، اس کو فراموش کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرنے لگتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے بندوں کہہ دو اے نبی کہ ان بندوں سے کہہ دو کہ تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات کون دیتا ہے؟ تم اس کو پکارتے ہو نا گڑ گڑا کے، چپ کے. اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ایسا کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہی، پھر جب قل اللہ کہہ دو ان سے کہ اللہ ینجیکم، قل اللہ ینجیکم، کہہ دو کہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، منہا اس سے، ومن کربی ومن کل کرب، ہر غم سے نجات دینے والا کون ہے میری بہنوں؟ اللہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کہہ دو کہ ہر غم سے نجات دینے والا تم کو کون ہے؟ اللہ ہے. ومن کل کرب، ہر کرب سے، ہر تکلیف سے، غم سے، پریشانی سے نجات دینے والا اللہ ہے. ثم انتم مشرکون، پھر تم شرک کر رہے اللہ کے ساتھ. نجات دے دیا تم کو اللہ، آپ کہہ رہے کہ ان کی مہربانی تھی، انہوں نے ہمیں بچایا، انہوں نے ہمیں بچایا، ان کی طرف سے ہی ہو سکا یہ، ورنہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں نجات دی. کوئی ولی بزرگ، کوئی نبی، کوئی کسی بھی فوج شدہ انسان کا یہ اختیار نہیں رہتا دنیا پر. کسی بھی فوج شدہ کہ کوئی بھی انتقال ہو گیا، دنیا چھوڑ کر چلے گیا، اس کا اب اختیار نہیں رہتا. اللہ قادر ہے. وہ ہوا کیا پڑھے ہم پہلی آیت؟ وہ ہوا قاہر فوق عبادہ، اس کی قدرت ہے. اب کیا کرتے میری بہنوں؟ ایک واقعہ آپ کو سناؤں، سن کر تکلیف ہوگی آپ کو، سن کر بڑی تکلیف ہوگی آپ کو. یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو یہ لوگ شرک و بدعات کرتے ہیں، اصل ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی. ان کو کہتے ہیں غوث اعظم، نعوذ باللہ. ان کا نام غوث اعظم نہیں ہے، ان کا اصل نام ہے عبد القادر جیلانی رحم اللہ علیہ. جیلان میں پیدا ہوئے تھے وہ، اسی لیے جیلانی کہلاتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحم اللہ علیہ. ابھی ان کو پوچھو، یہ جھنڈے لگاتے ہیں، یہ بڑے یعنی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر ہیں، ہمارے فلاں ہیں، ہمارے ولی، ہمارے یہ جو بھی کہتے ہیں نا، ان سے پوچھو ان کا اصلی نام کیا تھا. اصلی نام نہیں پتا اور الاپتے ہیں محبت و عقیدت. تو میری بہنوں، یہ شرک جو کرتے ہیں، ان کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہنے لگا
کہ میرا بیٹا انتقال کر گیا، بہت رو رہا، بہت تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ میرے بچہ مجھ کو واپس کر دو، بولو اللہ تعالیٰ. یہ فیک واقعہ ہے، فیک. ان کی کتابوں میں لکھا ہے. ان کا عقیدہ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کس طریقے کا یہ سوچ رکھتے ہیں. تو اس میں لکھا ہے ان کی کتاب میں کہ وہ آ کر وہ شخص جب کہتا ہے تو عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹ ہے، وہ نہیں کیا انہوں نے ایسا. وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کیا کیا، روح قبض کرنے والے فرشتے کو بلا کہا کہ فلاں روح آج واپس کر دو، اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ تو رحم نہیں کیا، دیکھ باپ کیسے تڑپ رہا ہے وہ. نعوذ باللہ من ذالک. کیسے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. اور اس میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لاؤ، تو وہ موت والا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے، اتنے روحوں کے روح کو قبض کرنا تھا، میں نے قبض کیا، میں جا رہا ہوں. تو کیا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں سے پورے روح کی زنبیل لے کر پھوڑ دیتے ہیں. تمام اس دن جتنے یعنی فوت ہوئے تھے سارے کے سارے زندہ ہو جاتے ہیں. ایسا من گھڑت واقعہ ان کے پاس ہے. اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ موت اور حیات کا اختیار اولیاء اللہ کو دے دیتا اللہ تعالیٰ. اب جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہر کرب سے نجات دینے والا میں ہوں، تم کیوں شرک کر رہی؟ یہ نہیں پڑھتے نا قرآن میری بہنوں. آپ ہم پڑھ رہی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں، سمجھیں اور ان تک پہنچائیں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے میری بہنوں. ہے نا، ایک شعر ہے نا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم دوسروں تک پہنچانا ہے پیارے دین کو. جو شرک کر رہے ہیں لوگ، کیوں جہالت سے کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا، تو ہمیں بتانا ہے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خل آپ کہہ دو، کہہ دو. تو کس سے کہنا ہے؟ ہمیں مشرکین کو کہنا ہے. میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ہر کرب سے نجات دینے والا اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا خل کہہ دو. پھر دیکھیے کتنی مرتبہ آ رہا میری بہنوں، کل کے رکوع میں بھی ہم نے دیکھا تھا قل قل، بار بار کہہ دو کہہ دو کہہ دو. تو یہ ہمیں اور مجھے اور آپ کو، ہمیں یعنی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ بات کو غور کرنا ہے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تم کہو، تو ہمیں کہنا ہے. حکم ہے یہ اللہ کا، خل امر کا صیغہ ہے، کہہ دو. اللہ نے نبی کو خطاب کیا، نبی کے بعد آپ ہم قرآن پڑھ رہی ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، کہہ دو. اللہ فرماتا ہے کہ تم کہہ دو، کہ آپ کہہ دو، خل خل آپ کہہ دیجئے هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. تم کہہ دو، کہہ دو، یہ لوگوں سے بات بتا دو کہ وہی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے. یعنی آسمان سے اوپر سے عذاب مطلب کثرت سے جو بارش ہوتی ہے، یا پتھروں کا عذاب بھی نازل ہوا کسی کے اوپر، یا پھر اوپر کا عذاب مطلب ہمارے اوپر ایسے عمرہ، ایسے حکام مسلط ہو جاتے ہیں جو ظلم و ستم کرتے ہیں. تو یہ عذاب تو اللہ کا ہے میری بہنوں، یہ عذاب تو اللہ کا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر سے عذاب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، تم اس بات کو دیکھو کہ اللہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں تلے. پاؤں تلے مطلب زمین کے زلزلے جو آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، کوئی غرق ہو کے مرتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں کہ جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں، زمین میں اندر چلے جاتے ہیں زلزلوں کی وجہ سے. اور کیا ہوتا ہے، ماتحت غلام، نوکر چاکر یا پھر اولاد بددیانت ہو جاتی ہے، خائن ہو جاتی ہے، تکلیفیں پہنچتے ہیں ماتحتوں سے. یعنی نیچے کا عذاب، اوپر کا عذاب. اللہ فرما رہا ہے کہ میں اختیار رکھتا ہوں. تو پھر اس مختار کل سے آپ معافی مانگیں، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اگر میں نے شرک کیا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں موحد بن جاؤں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دوسروں تک تیری پیاری پیاری باتوں کو پہنچاؤں جو تو نے مجھ پر لازم کیا ہے. میں بھول گئی تھی اس بات کو کہ مجھے پہنچانا ہے دین کو. میں تو اپنی زندگی میں مست ہوں میری بہنوں، ہے نا ہمارا معاملہ، ہم اپنی زندگیوں میں مست، کھائے پیے بس چلتے پھرتے نظر آئے. سارے کام ہے گھر کے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے. نہیں کرنا ہے تو کیا نہیں کرنا؟ صرف دین کا کام ہی نہیں کرنا، ہمیں نہیں کرنا ہے تو صرف علم حاصل نہیں کرنا، نہیں، ان کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میں اس چیز پر قادر ہوں کہ تمہیں اوپر سے عذاب دوں یا نیچے سے عذاب دوں. یا پھر اور ایک عذاب، او یلبسکم شیعن، یا تم کو گروہ گروہ کر کے عذاب دوں. اللہ اکبر.
گروہ گروہ کر کے تم کو ایک دوسرے سے بھڑا دوں، تمہارے ایک دوسرے کو لڑائی کا مزہ چکا دوں. یہ چیز بھی ہو رہی ہے آج، یہ چیز بھی ہو رہی نا، اور یہ چیز تو ہو کے ہی رہے گی. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. ایک یہ کہ میری امت ساری کی ساری غرق ہو کے ہلاک نہیں ہونا، اللہ نے قبول کر لی. اور عام قحط کے ذریعے سے پوری کی پوری امت تباہ نہیں ہونا، اللہ نے قبول کر لی. آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول نہیں کیا. تیسری دعا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری دعا سے مجھے روک دیا گیا، تیسری دعا سے مجھے روک دیا گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی یہ اختلافات امت، یہ اللہ کا عذاب ہوگا، اور یہ ہوگا کیونکہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم ایسے ٹکڑوں میں بٹے ہیں کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے دشمن. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انظر، دیکھو دیکھو کیف نصرف الآیات، کیسے ہم باتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں. اللہ اکبر. اللہ خود فرماتا ہے میری بہنوں، تمہیں عمل کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انداز سے پھیر پھیر کر باتیں بتلا رہا ہے. اللہ کی باتوں کو الگ الگ طریقوں سے سمجھا، شاید کہ کوئی طریقہ تمہیں سمجھ آ جائے، لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ سمجھ جائیں. انظر، دیکھو کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کیسے ہم آیتوں کو پھیر پھیر کر باتوں کو الگ الگ انداز سے سمجھاتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. لیکن کیا کیا لوگوں نے؟ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، نبی کو کہہ رہے ہیں اے نبی، آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس عمل سے. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی، قومک، تمہاری قوم نے، کذب وکذب بہ قومک، اس قرآن کو جھٹلا دیا تیری قوم نے، وہو الحق، جبکہ یہ حق ہے. اللہ اکبر. آج کتنے ایسے لوگ ہیں میری بہنوں، کتنے ایسے لوگ ہیں امت محمدیہ کے جو قرآن کو جھٹلا دیتے ہیں، پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے نبی، دیکھو تمہاری قوم کے لوگوں نے کیسے حق کو جھٹلا دیا. قل لست علیکم بوکیل، اب چھوڑ دو ان کو، اب آپ ان کے اوپر داروغہ مقرر نہیں کیا اللہ نے تم کو. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی داروغہ مقرر نہیں ہوں، کرنے کے لیے میں کہتا ہوں، اگر تم نہیں کرتے تو میں کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ تم کو ڈنڈا پکڑ کر عمل کراؤں. نہیں، میرا کام تو کہنا ہے. یعنی اللہ نے مجھے مکلف نہیں بنایا کہ اگر تم نیک عمل نہیں کرو گے تو اللہ سزا دے گا نبی کو، پیغمبر کو. نہیں، قوموں کو سمجھانا پیغمبروں کا کام ہے. قوم نہیں مانتی تو اس کی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں ہے. ہدایت کا راستہ بتانا، دعوت و تبلیغ کرنا، وہ انبیاء کا، پیغمبروں کا کام ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جیسے سورہ کہف میں بیان ہوا نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، کام اللہ کا پہنچا دینا ہے. تو میری بہنوں، آج ہمارے پاس قرآن آ گئی، ہمیں پہنچ گیا، ہمیں میسج پہنچ گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہیں یا اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو جھٹلا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اللہ کہتا ہے دیکھو تمہاری قوم کے لوگوں نے حق کو جھٹلا دیا. اب ٹھیک ہے، تم کہہ دو کہ قل لست علیکم بوکیل، میں تو وکیل نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں تم پر، میرا کام تو پہنچا دینا. لکل نبأ مستقر، لکل نبأ، ہر خبر کا مستقر ایک وقت ہے. یعنی قیامت کا بھی اللہ نے وقت مقرر کر دیا، تمہارے انجام کا بھی اللہ نے وقت مقرر کر دیا. ان سے کہہ دو نہیں مان رہی، ٹھیک ہے چھوڑ دو. ان کو بول دو کہ دیکھو اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے، جب وقت آئے گا ٹلے گا نہیں. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان جاؤ گے کیا کر رہے تھے. موت کا جھٹکا احساس دلا دے گا، موت کے جھٹکے سے پتا چل جائے گا کہ کیا کر کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقِرٌ، ہر خبر کے لیے ایک وقت ہے متعین.
وسوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، اب دیکھیے سمجھا رہے ہیں نبی سمجھا رہے ہیں حتیٰ کہ ہر اوپر اللہ تعالیٰ بتائے نا، کیا بتائے کہ انظر دیکھو کیف نصرف الآیات، کیسے آیتوں کو پھیر پھیر کر دوبارہ الگ الگ طریقوں سے اللہ سمجھا رہا ہے، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھے. اب نہیں سمجھ رہی، دین ہے، قرآن ہے ہاتھ میں، پڑھ رہے ہیں، لیکن کھیل تماشا بنا کے رکھے، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا، کچھ باتوں پر عمل کرنا کچھ باتوں پر عمل نہیں کرنا، جبکہ معلوم ہے یہ کرنا ہے. کون سا مسلمان ایسا نہیں ہے میری بہنوں، بتائیے آپ، کون سا مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو قرآن پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے. اب کچھ ہیں ایسے جنہوں نے صرف میونسپلٹی کے رجسٹروں میں اپنا نام لکھا لیا، مسلمانوں کی فہرست میں، انہوں نے صرف اپنا میونسپلٹی میں نام لکھا لیا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ مسلم کا معنی انہیں نہیں پتا، قرآن کیا ہے ان کو نہیں پتا، تو وہ تو سو کالڈ مسلم انہیں کہیں گے، مطلب کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں. تو ایسی بہنوں تک بھی جو صرف نام کے مسلمان، انہیں کچھ نہیں پتا، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں قرآن پر عمل کرنا ہے، پھر کہتی ہیں کہ مسلمان ہیں. تو انہیں جھنجھوڑے، انہیں بتائیں یہ قل 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 جو بار بار اللہ پاک مجھ سے آپ سے کہہ رہا ہے، کہہ دو کہہ دو کہہ دو. تو ہم کتنا کہہ رہی میری بہنوں، ہمیں کہنا ہے کہ دیکھو یہ عمل غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کام ہمیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم ان سے کہہ دو کہ یہ حق ہے، اس پر عمل کرنا ہے، نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں کہہ دو، صاف صاف کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں، میرا کام بتا دینا ہے، ہر کام کا ایک وقت متعین ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اور اے نبی وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھیں گے الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیاتنا، جو کھیل تماشا کر رہے ہیں آیتوں کے ساتھ، عیب جوئی کر رہے ہیں آیتوں میں، تب ان کے پاس نہیں بیٹھو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے دور ہو جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری بات نہ کرنے لگے جب تک ان کے پاس سے ہٹ جاؤ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، اگر شیطان، يُنْسِيَنَّكَ شیطان، اگر تمہیں شیطان بھلاوے میں ڈال دے تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ، یاد آتے ہی ان کے پاس مت بیٹھو، بیٹھے ہوئے تھے، بھول گئے تھے کہ اٹھ جانا چاہیے تھے یہاں سے، کیونکہ قرآن میں عیب نکال رہے ہیں یہ لوگ، قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن میں ٹیڑیاں نکال رہے ہیں، بات ایک ہے اس کا ایک مطلب کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں، آپ کو یاد آ گیا، نہیں اللہ کا حکم ہے یہاں سے اٹھ جانا ہے، فوری اٹھ جاؤ. فلا تخوض بعد الذکر مع القوم الظالمین، ایسے ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھو، اٹھ جاؤ بولے. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان ظالموں کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے. وما علی الذین یتقون من حسابہم، وما علی الذین، نہیں ہے ان لوگوں پر جو یتقون، جو متقی ہیں، من حسابہم، ان کا حساب، من کل من شیء، ہر شے سے، ولکن ذکری لعلہم یتقون، ہاں ان کو نصیحت کر دو، بولو تم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، نصیحت کر دو. اگر وہ قرآن میں ٹیڑیاں نکال رہے ہیں، قرآن کی بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن میں اپنے مطلب کی چیزیں نکال لے کے منمانی زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کو بول دو تم یہ غلط کر رہے ہو، بول دو، ذکر، نصیحت، لیکن ذکر، نصیحت کر دو تم، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی بنے. اور تو اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈھٹ نہیں، برابر دین کو مذاقی بنائیں گے، برابر دین کے ساتھ کھیل تماشے کریں گے، ان کا دین صرف کھیل تماشے، کھیل تماشے. آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا دین صرف کھیل اور تماشا ہے. کیا مطلب کھیل تماشا؟ بڑے بڑے میلے ٹھیلے لگا لیے، بڑے بڑے عرس کر لیے، وہ فلاں کر لیا، یہ تماشا کیے، میلاد کیے، وہ پکائے کھائے، بس کھیل تماشے میلے ٹھیلے اسی میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی چھوڑ دو ان لوگوں کو، چھوڑ دو، بیکار ہے یہ، ان کو حق پہنچا دیا، آپ پہنچا دیے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب عمل نہیں کریں گے، چھوڑ دو، دوسروں کے پاس جاؤ، بہت ہیں اور عمل کرنے والے. وَذَرَ الَّذِينَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جو بنا لیتے ہیں اپنے دین کو کھیل تماشا. غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے.
وذکر بہ، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں. ہاں بول دیں آپ، اب ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہیں کریں، بول دیں، بول کے ہٹ جائیں، بولتے رہیں دیکھو تم غلط کر رہے ہو، دیکھو تم غلط کر. جب بھی آپ گزرے، جب بھی آپ ان سے ملیں، کہہ دیں ہاں یہ تمہارا کام غلط ہے. ان کو پکڑ کے نہیں بیٹھیں، ان کو بتا دیں، نصیحت کر دیں، اور پھر اپنا کام کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ اب بولیں گے کہ نہیں یہ لوگوں نے تو بتایا نہیں ہمیں، یہ بات بھی نہیں ہو. لہٰذا آپ بتا دیں، بتا کے انہیں چھوڑ دیں، خلاص اب اس کے بعد پیچھے نہیں رہے ان کے، بتا دیں اور چھوڑ دیں. ان تبصر نفس بما کسبت، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہوگا نہ سفارشی. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہ ان کا کوئی ولی مددگار ہوگا، نہ ان کی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا. تو ان کو قرآن کھول کر بتا دیں، دیکھو میری بہن آپ آیت الکرسی پڑھتی ہو، کیا پڑھتی ہو آیت الکرسی میں؟ چھوٹی بات ہے نا میری بہنوں، اس کے ذریعے سے بتا سکتی ہے نا. آیت الکرسی میں کیا پڑھ سکتے ہیں ہم؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر شفاعت کرے. جب آپ پڑھتی ہی ہیں تو پھر آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھے، سمجھے، سیکھے کیا ہے یہ. آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اللہ کے اذن سے ہی کرے گا، اللہ اسے حکم دے گا تبھی کرے گا. ارے پیغمبر بھی اس دن پریشان ہو گیا، حدیث پڑھ کر سنائیے. سنا دینا اپنا کام ہے، تاکہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو تو اس میں سے کر لے گا. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤَاخِذُ مِنْهَا، یعنی ان کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے کر تم چھوٹنا چاہو گے نا، نہیں چھوٹ سکو گے. تم کو اس سے نجات نہیں ملے گی. سارا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، ایسے لوگ تو اپنے کردار کے سبب پھنس جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا نہ مال کام آئے گا، ان کی ساری جائیداد بھی اگر وہ دے دیں گے، کتنے کروڑ ان کے پاس ہے وہ تمام بھی وہ دے دیں گے، حشر کے میدان میں کہیں گے کہ اللہ میری وہ جائیداد تھی نا، یہ جائیداد سب اللہ تیری راہ میں، نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہو گیا خلاص، سانس اکھڑ گئی، سب دوسرا ورثہ کا ہو گیا، تیرا رہا ہی نہیں. کیا کہہ رہا ہے کہ میرا مال میرا مال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہنسی آتی ہے مجھے انسان کے اس کردار پر کہ وہ کہتا ہے میرا مال، جبکہ اس کا مال ہے ہی نہیں. اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھایا یا استعمال کیا. اس کے مرنے کے بعد تو اس کا مال اس کے ورثہ کا ہے. تو کیوں کہتے ہیں میرا مال؟ آپ کا مال نہیں ہے، ٹیمپروری واچ مین ہے، تھوڑی دیر کے لیے دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رکھ کر رہے ہیں، آپ کے نام سے جو بھی ہے، آپ کے ہاں جو بھی ہے ٹیمپروری، آپ اس کے واچ مین ہیں. اس کے بعد حوالے کرنا ہے دوسروں کو. سانس اکھڑتی آپ حوالے کرو یا نہ کرو، لے لیں گے، چھن لیا جائے گا. کان میں ایک چھوٹا سا سونے کا تنکا بھی ہوگا آپ کے، چھین لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا. اس کے بعد آپ کو غسل دیا جائے گا. تو یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، تو میں کیوں تڑپوں اس کے لیے؟ کیوں اپنی زندگی کو ضائع کروں اس کے لیے؟ کیوں اپنی صلاحیتوں کو ختم کروں اس کے لیے؟ میری بہنوں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، نہ کوئی ولی ہوگا، نہ شفیع ہوگا، نہ کوئی زمین بھر سونا بھی دے کر فدیے میں چھٹنا چاہے تو نہیں چھٹ سکے گا. کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے کردار کے سبب پھنس جائیں گے، اور ان کا حال کیا ہوگا؟ لہم شراب من حمیم، لہم ان کے لیے شراب یعنی پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ من حمیم، کھولتا ہوا پانی. اللہ اکبر. وعذاب علیم، اور دردناک عذاب. کیوں؟ بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے. اللہ ہمیں کفر اکبر سے، کفر اصغر سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف موحد بنے، کفر کا شائبہ بھی ہمارے اندر نہ آنے پائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کربناک عذاب کی جو وعید ڈراوا ڈرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے قلوب کو اس کی خشیت، اللہ کی خشیت اللہ ہمیں ہمارے قلوب میں بھر دے، اور اس دردناک عذاب کی وعید جو اللہ نے سنائی ہے اس سے ہم کو ڈرنے کی اور دوسروں کو بھی ڈرانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا ہی عمل لے جو ہمیں جنت میں لے جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے ہی کام کروائے جو ہمیں جنت میں لے جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب علیم سے، کربناک عذاب سے، شراب حمیم سے، کھولتے ہوئے پانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں
کوسوں دور رکھے. جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے یا رب، کہ ہم دعائیں تجھ سے مانگتے ہیں روزانہ کہ اللہ ہماری ہم میں اور ہمارے گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دے جتنا کہ تو نے مشرق و مغرب میں فاصلہ کیا تھا، کر رکھا ہے. ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ کر دے، اور ہمیں ہمیشہ موحد رکھے، توحید والی رکھے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار رکھے، اور اسی فرما برداری میں ہماری روح اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.